السلام علیکم۔ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب زمین کے گرد چاند گردش کرتا ہے اور چاند زمین کی طرح تاریک ہے، وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ جب چاند سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے، جس سے سورج گرہن ہوتا ہے۔ اور جب زمین درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ چاند پر روشنی نہیں پڑنے دیتی تو چاند گرہن ہوتا ہے، جبکہ بعض مذاہب میں اسے منحوس بھی سمجھا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک سورج کا گرہن لگنا اللہ کی بندوں سے ناراضگی کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے موقع پر جب سورج گرہن ہوا تو کچھ لوگ یہ بات کرنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی یہ بات سنی تو اس کی حقیقت کو یوں بیان فرمایا: بلا شبہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ سورج اور چاند اللہ کی متعین کردہ راستے پر چل رہے ہیں اور گردش میں ہیں۔ سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سورج اور چاند زمین کے گرد اپنے اپنے مدار میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ صلاۃ کسوف ادا کرو، جس کا اردو ترجمہ نماز خوف کے ہیں، جبکہ چاند گرہن کے وقت کسی بھی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا گیا۔ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے، اور سورج کا فاصلہ بھی چاند کے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ سورج گرہن ہر وقت ہر علاقے میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے سائنسدانوں سمت بعض لوگ سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہ سکتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی دفعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ سورج گرہن کی 4 قسمیں: مکمل سورج گرہن، ہلکی سورج گرہن، مخلوط سورج گرہن، جزوی سورج گرہن۔ مکمل سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند کا فاصلہ زمین سے اتنا کم ہو جائے کہ جب وہ سورج کے سامنے آئے تو سورج مکمل طور پر چاند کے پیچھے چھپ جائے۔ مکمل سورج گرہن کے وقت چاند کا فاصلہ زمین سے نسبتاً کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سورج مکمل طور پر چھپ جاتا ہے اور تھوڑا اندھیرا ہو جاتا ہے، اور دن کے وقت تارے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سورج گرہن زیادہ سے زیادہ ایک مقام پر 7 منٹ 40 سیکنڈ کے لیے ہو سکتا ہے۔ مکمل سورج گرہن زمین پر بہت چھوٹے علاقے میں نظر آتا ہے۔ ہلکی سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے، مگر اس کا فاصلہ زمین سے نسبتاً زیادہ ہو، جس کی وجہ سے چاند کی جسامت زمین سے کم محسوس ہوتی ہے اور وہ سورج کو مکمل طور پر چھپا نہیں سکتی۔ پھر اس وقت اگر چاند سورج کے بالکل درمیان میں نظر آئے تو اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، اور ہمیں سورج کا صرف وہ حصہ نظر آتا ہے جسے چاند نہیں چھپاتا ہے، جس کی شکل ایک حلقے کی طرح ہوتی ہے۔ بعض اوقات سورج گرہن اس طرح لگتا ہے کہ دنیا کے بعض حصوں میں مکمل سورج گرہن نظر آتا ہے اور بعض حصوں میں ہلکی، اسے مخلوط سورج گرہن کہتے ہیں۔ اس صورت میں ہلکی سورج گرہن کا حلقہ بہت باریک ہوتا ہے، مخلوط قسم کے سورج گرہن بہت کم واقع ہوتے ہیں۔ جزوی سورج گرہن ایسی صورتحال کو کہتے ہیں کہ جب دوران گرہن چاند سورج کے بالکل درمیان میں نہ نظر آئے، بلکہ جزوی طور پر سورج کو زمین والوں کی نظروں سے چھپا دے۔ یعنی کہ جزوی سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند اور سورج ایک دوسرے کے سامنے نہ ہو، اور چاند جزوی طور پر سورج کو زمین سے چھپا رہا ہو۔ ایسی صورتحال میں ممکن ہے کہ زمین کے مختصر حصے پر سورج گرہن اور ایک بڑے حصے پر جزوی گرہن نظر آئے۔ زیادہ تر گرہن جزوی ہوتے ہیں۔ جزوی سورج گرہن کے دوران مکمل اندھیرا نہیں ہوتا۔ کسی بھی چاند اور سورج گرہن میں 13.9 سے 15.6 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اسلامی مہینے کی تاریخ کے حساب سے چاند کو گرہن 13، 14 یا 15 کو اور سورج گرہن 28 یا 29 کو ہوتا ہے۔ اب تک کا سب سے لمبا سورج گرہن سن 1999 میں یورپ میں دیکھا گیا، اور یہ تاریخ کا اب تک کا سب سے دیر تک نظر آنے والا سورج گرہن تھا۔ چاند گرہن زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران
کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند باریک نظر آنے لگتا ہے، اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ چاند گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی پورا، کیونکہ یہ اس کی گردش پر منحصر ہوتا ہے۔ کیونکہ زمین اور چاند دونوں سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس لیے زمین سورج کے گرد اپنے مقررہ مدار پر گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد اپنے مدار پر گھومتا ہے۔ چاند اور زمین کا سایہ سورج کے درمیان میں سال میں 2 بار آتا ہے اور اس کا سایہ ایک دوسرے پر پڑتا ہے۔ چاند پر سایہ پڑتا ہے تو چاند گرہن اور سورج پر پڑتا ہے تو زمین پر سورج گرہن دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔